بل کھاتے دریاؤں اور شاندار جھیلوں، شفاف ندیوں اور نالوں، برفانی چوٹیوں اور سرسبز پہاڑوں، جنگلوں اور شاندار وادیوں کی سرزمین آزاد ریاست جموں و کشمیر کرۂ ارض پر کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ اپنی فطری خوبصورتی سے یہ دلکش وادی دور دراز کے سیاحوں، مسافروں کو اپنی خوبصورتی کو دریافت کرنے کے لیے راغب کرتی ہے۔ کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اسی لیے سیر و تفریح کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آزاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ حالیہ سالوں میں آزاد کشمیر کی سیاحت بہتر سڑکوں کے بنیادی ڈھانچوں کے ساتھ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آزاد کشمیر حکومت اس کو جنوبی ایشیا میں سر فہرست سیاحتی مقام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آج ہم آپ کو آزاد کشمیر کے ضلع نیلم کے بہترین سیاحتی مقامات کی معلومات اور سیر کروائیں گے۔ اگر آپ آزاد کشمیر آئیں تو وادی نیلم کی سیر ضرور کر کے جائیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے شمال کی جانب چہلا بانڈی پل سے شروع ہو کر تاؤ بٹ تک 240 کلومیٹر کے مسافت پر پھیلی ہوئی حسین و جمیل جنت نظیر وادی کا نام نیلم ہے۔ یہ مظفر آباد کے شمال اور شمال مشرق میں دریائے نیلم کے دونوں اطراف میں واقع ہے۔ رقبہ کے لحاظ سے یہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ اس کا رقبہ 1398 مربع میل ہے، مگر سب سے کم گنجان ہے، یعنی آبادی دور دور واقع ہے۔ آزاد کشمیر کے اس وادی نیلم کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ یہ وادی اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے، جہاں دریا صاف اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے، چشمے، جنگلات اور سرسبز پہاڑ ہیں۔ جا بجا بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے گرتی آبشاریں ہیں، جن کی تیز دھار اور دودھیا پانی سڑک کے اوپر سے بہے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے پتھروں سے سر پٹکتے آخر دریائے نیلم کے مٹیالے پانیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ٹھنڈے میٹھے چشموں، چاک اڑاتے شوریدہ پانیوں اور بلندی سے گرتی آبشاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وادی سے بہتر مقام شاید ہی کوئی اور ہو۔ اس وادی کا صدر مقام اٹ مقام ہے، جو مظفر آباد سے کوئی 2.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اس چھوٹے سے خوبصورت شہر میں ضرورت کی تمام اشیاء بآسانی دستیاب ہیں۔ یہاں گیسٹ ہاؤسز کے علاوہ بازار، پوسٹ آفس، بینک، ہسپتال، ٹیلی فون ایکسچینج وغیرہ سبھی کچھ ہے۔ وادی 2 تحصیلوں اٹ مقام اور شاردہ پر مشتمل ہے۔ مظفر آباد سے شاردہ تک سڑک ٹھیک حالت میں موجود ہے، مگر اس سے آگے ٹوٹا پھوٹا بل کھاتا کچا اور کہیں سے پتھریلا جیپ روڈ ہے، جو آخری گاؤں تاؤ بٹ تک جاتا ہے۔ یہ علاقہ آزادی سے قبل درا کہلاتا تھا۔ آزاد حکومت کے قیام کے 9 سال بعد 1956 میں قائم حکومت کی کابینہ میٹنگ میں غازی کشمیر سید محمد امین گیلانی نے کشن گنگا دریا کا نام دریائے نیلم اور درا کا نام وادی نیلم تجویز کیا، اور کابینہ کے فیصلے کے مطابق یہ نام تبدیل کر دیے گئے۔ یوں کل کا درا آج کی وادی نیلم ہے۔ وادی نیلم کے قابل ذکر مقامات میں کیل، باریاں، لیسوا، شہکوت، وادی شاردہ، اٹ مقام، جنوائی، ہیلمٹ اور تاؤ بٹ میں کٹھن اور دھرنی کی آبشاریں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ ارن کیل اور اپر نیلم وادی کی خوبصورت ترین سیاحتی مقامات میں شمار ہوتا ہے، جہاں پر سیاحوں کی رہائش سے لے کر ہر قسم کی بنیادی سہولیات مقامی لوگوں نے فراہم کی ہیں۔ شاردہ ضلع نیلم کا دوسرا سب ڈویژن ہے۔ یہ خطہ زمانہ قدیم میں علم و دانش کا مرکز رہا ہے۔ دریا کے پل کو پار کر کے دوسری طرف جائیں تو وہاں کھنڈر نما قلعے کے آثار ملتے ہیں۔ یہ قلعہ نہیں بلکہ بدھ مت دور کے ایک تاریخی یونیورسٹی ہے۔ کیل تحصیل شاردہ کا ایک قصبہ ہے جو شاردہ سے 19 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اٹ مقام اور کیل کے درمیان متعدد حسین و دلکش مقامات آتے ہیں۔ اسی راستے پر لائن آف کنٹرول بھی ہے۔ یہاں دریائے نیلم قدرتی حد بندی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تاہم کشمیر کے عوام کو الگ کرنے والی یہ سرحد بھی
دونوں طرف کے عوام کو جدا نہیں کر پاتی، یعنی دریا کے اس پار بھی کشمیر ہے اور اس پار بھی، ادھر بھی مسلمان ہیں اور ادھر بھی۔ کیل جہاں کوہ پیما اور سیاح قیام کرتے ہیں، یہاں سیاحوں کے لیے تمام بنیادی سہولتیں میسر ہیں۔ کیل گاؤں ایک وسیع و عریض پہاڑی پر پھیلا ہوا ہے۔ ارنگ کیل بھی ایک دوسری اونچی پہاڑی کی چوٹی پر آباد ہے۔ کیل سے ارنگ کیل جانے کے لیے ایک دیسی ساختہ کیبل کار نصب کی گئی ہے جو 6 سے 8 افراد کو 10 منٹ میں کیل سے ارنگ کیل پہنچا دیتی ہے۔ کشمیر جنت نظیر کا یہ جملہ یہاں 100% سچ ثابت ہوتا ہے۔ یہاں خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ آپ سب بھول جاتے ہیں۔ چاروں طرف خوشنما اور دیدہ زیب رنگوں کے پھول جہاں نظروں کو طراوت بخشتے ہیں، وہیں ان کی مدھر خوشبو سے فضا ہر دم معطر رہتی ہے۔ یہاں تمام تعمیرات لکڑی سے کی گئی ہیں، حتیٰ کہ 2 اور 3 منزلہ عمارتیں بھی لکڑی کی ہیں۔ یہ علاقہ سردیوں میں انتہائی سرد ہوتا ہے، شدید موسم میں دریا کا پانی تک جم جاتا ہے۔ ارنگ کیل سے آپ آزاد کشمیر کی بلند چوٹی سروالی کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں۔ سروالی چوٹی 20,755 فٹ اونچی ریاست آزاد کشمیر کی بلند ترین چوٹی ہے۔ سروالی کی چوٹی کے علاوہ گنگا چوٹی، چونچ پہاڑی، نیم مالی، ہری پربت کی پہاڑی مشہور اور بلند ترین پہاڑوں میں شامل ہیں۔ یہاں سے پاکستان کی دوسری اور دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ناگا پربت کا بآسانی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ وادی نیلم میں رتی گلی، پتلیاں اور چٹا کٹھا جھیلیں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ دواریاں قصبہ سے رتی گلی جھیل کو راستہ نکلتا ہے۔ رتی گلی جھیل جہاں قدرت نے سرسبز گھاس کا مخملی قالین بچھا کر اس پر پیلے، نیلے اور نارنجی رنگوں سے گلکاری کر کے جھیل کے نیلے پانیوں کے اطراف میں ایسے منظر سجا دیے ہیں جن کو ایک نظر دیکھنے کے واسطے سیاح اور کوہ نور ہمالیہ کے پہاڑوں پہ ٹکراتے، نالے عبور کرتے، چڑھائی چڑھتے، پیدل چلتے جاتے ہیں۔ رتی گلی ایک جھیل جس کو دیکھنے کی چاہ میں ہر انسان سب کچھ لٹا دے تو بھی ہسارے کا احساس نہ ہو۔ یہاں کی یہ بستہ ہوائیں اپنے اندر ایک عجیب سی مہک لیے ہوئے ہیں جو سیاحوں کو اپنے شہر سے نکلنے ہی نہیں دیتی۔ رتی گلی جھیل کا حسن ناقابل بیان ہے۔ اس کا نیلگوں پانی دور ہی سے ایک سحر سا طاری کر دیتا ہے۔ پہاڑ کی کتنما چوٹی پر شفاف سبز جھیل اور جھیل کے اندر اور اس کے اطراف چھوٹے چھوٹے گلیشیئرز اپنے حسن میں یکتا ہیں۔ اسی طرح اس پہاڑ کی چوٹی پر قدرتی نارنگی رنگ کے پھول، سورج کی زرد کرنیں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور فضا میں پھیلی مسحور کن خوشبوؤں کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس جھیل سے پریوں اور جنوں کی کئی داستانیں بھی منسوب ہیں۔ سارال جھیل، چٹا کٹھا جھیل اور JRP جھیل، شانٹر جھیل وادی نیلم کی خوبصورت ترین جھیلیں ہیں۔ شاردا سے ایک راستہ سرال جھیل اور نوری ٹاپ سے وادی ناران میں داخل ہوتا ہے۔ وادی ناران سے سیاح اسی راستے نیلم میں داخل ہوتے ہیں۔ کیل سے شانٹر ویلی کا راستہ بھی تاؤبٹ کی طرح پتھریلا اور کافی پیچیدہ ہے۔ یہاں بھی صرف جیپ ہی سے سفر کیا جا سکتا ہے جو اونچے نیچے پتھریلے اور دشوار گزار راستوں سے چلتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹوں میں شانٹر ویلی پہنچا دیتی ہے۔ کیل سے تاؤبٹ کی مسافت تقریباً 10 گھنٹوں پر محیط ہے، جس کے لیے کم از کم پورا دن چاہیے۔ تاؤبٹ کا خوبصورت گاؤں وادی نیلم کا آخری گاؤں ہے، جس کے ایک طرف مقبوضہ کشمیر اور دوسری طرف گلگت بلتستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بھارت سے آنے والا دریا گنگا کشن کا نام تبدیل ہو کر دریائے نیلم ہو جاتا ہے، یعنی وہ دریا جو بھارت میں دریائے کشن کہلاتا ہے، آزاد کشمیر میں داخل ہوتے ہی دریائے نیلم کہلانے لگتا ہے۔ گھنے جنگلات کی بات ہو یا سرسبز ہموار میدانوں کی، نیلگوں پانیوں کا تذکرہ ہو یا پرتسکین موسم کا خیال، تاؤبٹ ہر تصور سے زیادہ حسین مقام ہے۔
راستے میں جگہ جگہ خانہ بدوشوں کے قافلے وادیوں کے فطرتی حسن کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ بکروالوں کے قبیلے اپنے مال، مویشیوں اور خاندان کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتے ہیں۔ جیپ کا شور سن کر بھیڑ بکریاں راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ بکروال کشمیر سے چلتے ہیں اور ہمالیہ کے بلند دروں کو عبور کرتے دیوسائی کے میدان میں جا نکلتے ہیں، اور وہ وہاں سے سکردو کی راہ لیتے ہیں یا کچھ استور کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ جگہ جگہ قیام کرتے ہیں، بستی بستی پڑاؤ ڈالتے ہیں، کوچا کوچا خیمہ زن ہوتے ہیں۔ ان خانہ بدوشوں کی زندگی بھی عجیب معمہ ہے۔ چلتے چلتے جس کو جہاں موت آ جائے وہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ان کی قبریں کشمیر کی بستیوں سے لے کر سکردو اور استور کے بیچ جگہ جگہ بکھری ہوتی ہیں۔ نیلم کی وادیاں اور ان میں واقع قدرتی جھیل کسی بھی یورپین ملک سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس کا قدیم ترین تاریخی ورثہ کسی بھی بین الاقوامی تاریخی ورثے سے کم نہیں۔ زمانہ قدیم میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیاں اور عبادت گاہیں تعمیر کی گئی۔ بادشاہوں نے اپنے رہنے کے لیے بڑے بڑے محلات اور حملہ آوروں سے بچنے کے لیے بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وادی نیلم پہاڑی سیاحت کے لیے ایک مثالی جگہ۔ نیلم وادی پہاڑوں میں آسمان کی مانند ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر آپ واقعی فطرت سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ خوبصورت مل جائے گی۔ خوبصورت نیلم ویلی دیکھنے والا اپنی روح اور دماغ میں تازگی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ وادی نیلم حقیقت میں اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اس کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے کر سکتے ہیں۔ سردیوں میں نیلم روڈ کیل سے آگے شدید برف باری کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے اور وادی کے بالائی علاقوں تک رسائی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تاہم مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت راستے کو بحال کرتے ہیں۔ وادی میں داخل ہوتے ہی نوسیری کے مقام سے تمام موبائل نیٹ ورک بند ہو جاتے ہیں۔ پاکستان آرمی کا ذیلی ادارہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن وادی کے مختلف شہروں اور قصبوں میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروسز فراہم کرتا ہے۔ نیلم جاتے ہوئے مظفر آباد سے ایسکوم سم لیں جو ویلی کے اندر رابطے کا کام دیتی ہے۔ پرسنل کار وادی کیل تک جاتی ہے۔ آگے تاؤ بٹ تک اور پہاڑی راستوں پر جانے کے لیے جیپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیپ کرایہ پر مل جاتی ہے۔ اپنا اصل شناختی کارڈ ساتھ رکھیں۔ جگہ جگہ پر چیکنگ ہوتی ہے۔ کچھ مقامات پر جیسا کہ کیل سے آگے جانا ہو تو چوکی والے کارڈ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ واپسی پر اپنا کارڈ لینا نہ بھولیں۔ نیلم ویلی سیاحت کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن یہاں صرف مقامی سیاح آتے ہیں۔ ہوٹلنگ اور سڑکوں کو بہتر کر کے انٹرنیشنل سیاحت کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔